بنیاد کے، بغیر کسی اصول اور قاعدے کے کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر چیز کی بنیاد ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے تو اپنا وقت لگائیے، قربانی دیجیے کچھ، تو آپ کو ساری چیزوں کی معلومات حاصل ہوں گی۔ اب ایک تقریر میں ہم کیا کیا باتیں آپ کو بتائیں گے۔ آج فاتحہ کے نام پر جھگڑا کرتے ہیں نا، یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں فاتحہ کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہے، تو آپ ان سے کہنا کہ فاتحہ تو قرآن کی سورت کا نام ہے۔ بولو کیا ہے فاتحہ؟ قرآن کی سورت کا نام ہے، اور قرآن کھولو تو سب سے پہلے فاتحہ ہی ہے۔ قرآن کھولو تو فاتحہ ہے سب سے پہلے۔ تم یہ بولو کہاں لکھا ہوا ہے یہاں فاتحہ دینا فاتحہ دینا کا بات کی جاری ہے تمہاری۔ دینے کا لفظ کیوں بول رہے ہو؟ دینا کیا مطلب؟ دینا فاتحہ دی نہیں جاتی ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تم یہ پوچھو کہ فاتحہ پڑھنا کہاں ہے، تو قرآن کھولو تو قرآن میں سب سے پہلے فاتحہ ہی پڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں جو تم کو آسان دکھے پڑھو، قرآن میں جو تمہیں آسان دکھے پڑھو۔ اب سورہ فاتحہ ایک ایسا آسان سورہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے، بڈھوں کو یاد ہے، بڑوں کو یاد ہے، عورتوں کو یاد ہے، مردوں کو یاد ہے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کو سورہ فاتحہ نہ آتا ہے۔ الحمدللہ سب کم از کم زیادہ نہیں تو اتنا تو جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہے نا۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سبع مثانی، قرآن کی یہ سورت جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، یہ سورت سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبع مثانی کا مطلب یعنی 7 قرآن کی آیتیں، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں جملہ۔ کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں۔ گنتے جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہے 7 آیتیں؟ سبع مثانی کہتے ہیں اس کو، یعنی قرآن کی یہ واحد صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل کیا۔ ہر صورت کو 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ نازل کیا۔ اور سرکار نے فرمایا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے میری امت کو عظیم الشان تحفہ ہے۔ سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ توریت میں اتارا، نہ انجیل میں اتارا، نہ زبور میں اتارا، نہ کسی اور صحیفے میں اتارا۔ اللہ نے اس صورت کو اتارا ہے تو قرآن کو اتارا ہے، میری امت کے لیے اتارا۔ اگر سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تھا تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ فاتحہ کے سورے سے شیطان کو تکلیف ہوئی، اور ہمارے حضور کے جب تشریف آوری ہوئی اس وقت بھی شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ 2 موقعوں پر شیطان بہت افسوس کا اظہار کیا، تکلیف کا اظہار کیا۔ کون سے وقت پر؟ سرکار کی ولادت کے وقت میں اور فاتحہ کے وقت میں۔ آج کے دور کے جو شیطان ہیں ان کا یہی معاملہ ہے، نہ ان کو میلاد پسند ہے نہ ان کو فاتحہ پسند ہے کیا؟ بولو سچی بولو۔ یہ شیطان کے چیلے ہیں، نہ حضور کی ولادت پسند ہے ان کو، نہ ہی فاتحہ ان کو پسند ہے۔ ارے فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ سمجھا تم نے؟ فاتحہ قرآن کی سورت کا نام ہے۔ 1 آیت پڑھو گے تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا۔ سورہ فاتحہ کی 1 آیت پڑھ لو، الحمدللہ رب العالمین، 1 قرآن کا ثواب مل گیا۔ پڑھنے والے کو بھی ملا، سننے والے کو بھی ملا۔ اب 7 آیتیں قرآن کی سورت کی آپ نے پڑھی، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں آپ نے پڑھ لی، تو اللہ کے پیارے نبی غیب جاننے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 مرتبہ قرآن پڑھنے کا جتنا ثواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم سنی ہوشیار لوگ ہیں نا، کم وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کرنا، کم محنت میں زیادہ سیدھا حاصل کرنا ہماری عین تمنا ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا فرما دیا، تھوڑے وقت میں 7 قرآن کا ثواب پاؤ۔ فاتحہ پڑھتے جاؤ، 7 قرآن کا ثواب اپنے نامے اعمال میں جمع کرتے جاؤ، چاہے وہ اپنے لیے رکھو، چاہے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرو، صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اہل بیت اطہار کی شان میں پیش کرو، غوث و خواجہ کی شان میں پیش کرو،
سرکار غریب نواز کی سامنے پیش کرو، سرکار حمزہ نواز کی بارگاہ میں پیش کرو، اپنے والدین کریمین جو ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرو. یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن اللہ کو ثواب آپ کو 7 قرآن کا عطا فرماتا ہے. اور قل هو اللہ شریف کا سورہ میرے سرکار فرماتے ہیں 3 مرتبہ جس نے قل هو اللہ احد کا سورہ یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کیا، پروردگار عالم اس کو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب. حضور نے تاکید فرمائی صحابہ کو، سیدنا مولا کائنات سے فرمایا ہے علی جب تک تم 4000 دینار خدا کی راہ میں خرچ نہ کر لو اس وقت تک سونا نہیں. سونے سے پہلے 4000 دینار خیرات کرو اللہ کی راہ میں. مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام علی کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، علی کے پاس اتنی دولت نہیں ہے دنیا کی آقا کہ میں روزانہ 4000 دینار اللہ کی راہ میں خیرات کروں. تو میرے سرکار نے فرمایا علی فکر مت کرو، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا 4000 دینار خدا کی راہ میں خیرات کرنے کے برابر ہے. یہ پوچھتے کہاں لکھا ہوا، تم نے پڑھا کیا ہے بتاؤ. 6 فردی اور 6 فردی کا شوربہ، کدھر نظام علی کدھر پیاس کی ڈلی. جناب آپ کی حقیقت کیا ہے، جغرافیہ کو دیکھ لیجیے اپنا. آپ اتنی بڑی بڑی بات کر کہاں لکھا ہوا ہے، جیسے ایسا پوچھتے کہ پوری لائبریری کا خیال کیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کدھر لکھا ہوا ہے. ارے یہ پوچھو کہ اس کا ثبوت کیا ہے. ہاں انشاءاللہ ہم ثبوت دیں گے. یہ ثبوت یہی ہے. سرکار مولا علی سے فرمایا سرکار نے کہ روزانہ 4000 دینار خیرات کرو. جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس دینار اتنی نہیں کہ روز خیرات کروں تو آقا نے فرمایا 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. تو الحمدللہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو ثواب ہی تو ملتا ہے نا. لیکن یہ ثواب کے دشمن ہے تمہارے، یہ نہیں چاہتے کہ تم کو ثواب ملے، اس لیے فاتحہ کے اوپر فتوا لگاتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھو فاتحہ. جب یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مولا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، فاتحہ سے نہیں روکتے ہیں، یہ سامنے رکھ کر کے جو فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے ہم کو اعتراض. سامنے جو رکھتے ہیں کیا تبرکات کھانے پینے کی چیزیں جو سامنے رکھ کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں یہ طریقہ ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ. کیسے ہوگا مشرکوں کا طریقہ؟ مشرک لوگ جو ہے سامنے کھانا رکھ کر کے یا مٹھائی رکھ کر کے یا کوئی چیز اور رکھ کر کے وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں اپنے دیور میں جا کر. تو مسلمان بھی سامنے رکھ کر کے قرآن پڑھتا ہے تو یہ پوجا کی طرح ہو گیا. ارے معاذ اللہ رب العالمین، ہم کسی بت کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم کسی شخصیت کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم پوجا تو اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، کسی بندے کی عبادت نہیں کرتے ہیں. سمجھے؟ اب رہا مسئلہ یہ کہ کافر و مشرک اگر رکھ کر کے سامنے وہ بھجن گاتے ہیں یا کچھ منتر پڑھتے ہیں تو ان کا کام ان کے ساتھ ہے، ہمارا کام ہمارے ساتھ ہے. کافر بھی تو کپڑے پہنتے ہیں، تم بھی کپڑے پہنتے ہو، آپ سے اتار دو کپڑے اس کے کپڑے. وہ نہیں کہا رہے کیوں اتارا کپڑے پہنے، کافر بھی کپڑے پہنتا تو کیسے پہنا کپڑے؟ شرک ہو گیا. کافر کھانا کھاتا تو مت کھا، کھانے کی نکالی دیکھے تو اٹھا لو سامنے سے. کافر بھی کھاتا تو کیوں کھا؟ کوئی بات نہیں بولی، کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ ہنسی بات کی بات ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو جو چیزیں حرام تھیں وہ حرام چیزوں کی تفصیل آپ نے بتا دی. حرام چیزوں کی تفصیل آپ نے بتا دی. تو ان حرام چیزوں کی تفصیل میں کہیں یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ سامنے تبرکات رکھ کر کے فاتحہ پڑھنا حرام ہے، بلکہ سرکار نے خود اپنے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر ایک صحابی نے لا کر حضور کی بارگاہ میں چھوارے، کھجور، مالیدہ، اونٹنے کا دودھ، یہ سب تبرکات لا کر رکھے. سرکار نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا، پھر اپنے فرزند ارجمن کے لیے اس کا ایثار ثواب فرمایا. ان کے نام سے آپ نے وہ صدقہ دیا اور فرمایا کہ لے جاؤ یہ بچوں میں تقسیم کر دو، بچوں میں بانٹ دو. انشاءاللہ میں تو خیر آپ ہی کے شہر کا رہنے والا ہوں اور بفضلہ تعالیٰ ہر جمعہ کو مسجد روضۃ الحدیثی میں اس فقیر کی خدمت ہوتی ہے. جمعہ کے دن آپ لوگ سنتے ہی آئے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہمارے مہمان مقرر بہت دور سے آئے ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ حضرت کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے. سنا ہے کہ